بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتوں کی اور دنیاوی زیب و زینت کی بے وقتی اور ان کا فانی ہونا بیان فرمایا، اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی یہ نعمتیں اور یہ دنیا کا جو مال و دولت ہے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی نظر میں یہ کوئی کامیابی کا معیار ہے۔ اور یہاں تک اللہ پاک نے گزشتہ آیات میں مثال دے کر بات سمجھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ایمان والے بھی سارے کے سارے فتنے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے تو اللہ پاک تو ان کافروں کے گھروں کے در و دیوار، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے صوفے، ان کے پلنگ، ان کے تخت،
ہر چیز کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا ان کی آزمائش اور ان کے امتحان کے لیے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کافروں کو یہ ساری چیزیں کیوں مل گئی ہیں، اللہ خود دے رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ان کو سونے چاندی کا بھی مل جائے تو پھر بھی اللہ کی نظر میں جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے، یہ صاحب ایمان نہیں بنیں گے، یہ جب تک راہ راست پہ نہیں آئیں گے، اتنی دیر تک ان کی ان ساری قیمتی چیزوں کے باوجود اللہ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ دنیا کے مال و متاع کی کوئی وقت نہیں، اور اصل نعمتیں تو وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں ملنے والی ہیں متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر، جو دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہو کر اور دنیاوی مال و دولت کی دلدل میں پھنس کر رب رحمان پیدا کرنے والے رب سے اور اس کے ذکر سے، اس کی نماز سے، اس کی عبادت سے، اس کی کتاب سے، اس کی یاد سے اور مقصد حیات سے غافل ہو جاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، اور اس طرف نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ان کی اس طرف سوچ ہے، اور نہ انہوں نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے، بلکہ وہ ان ساری چیزوں سے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے، سورج چاند ستارے ہوائیں بادل، یہ پھول، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ ہوائیں، یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں بنایا، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے وجود کی اور اللہ کی توحید کی اور زندگی کے بامقصد ہونے کی دلیل ہیں، وہ لوگ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ ان ساری چیزوں سے جان بوجھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو اندھے قرار دیا اور فرمایا کہ جو لوگ ہماری یاد سے اور ہماری ملاقات سے اور ہماری کتاب سے اور ہماری نماز سے، ہماری عبادت سے، ان ساری چیزوں سے غافل بنے بیٹھے ہیں، اندھے اور نابینے بنے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ پھر ہم بھی ان پر ایک شیطان بطور ان کے ایک ساتھی کے اور ان کے ایک کمپینین کے ہمیشہ کے لیے ان پر مسلط کر دیتے، اور پھر وہ شیطان برے اعمال کو مزید ان پر مزین کرتا ہے، برائیوں کو مزید مزین کرتا ہے، دنیاوی عارضی فانی 4 روزہ زندگی کی جو پلانگیں ہیں، منصوبہ بندیاں ہیں، گولز ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان کو مزید حسین بناتا ہے، اور آخرت کو بالکل تاریک بنا کے دکھاتا ہے، بلکہ دکھاتا ہی نہیں، ادھر دھیان جانے نہیں دیتا۔ ان کی ساری سوچ 5-6 انچ کے میدے کے ارد گرد گھومتی ہے، بس ساری زندگی اس چھوٹے سے پیٹ کو کس طرح بھرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا کہ پھر قیامت کے دن دنیا کے اندر تو پھر اس پر شیطان مقرر ہو ہی جاتا ہے، پھر قیامت کے دن یہ انسان حسرت و افسوس کا اظہار کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ کاش کہ یہ میرا ساتھی نہ ہوتا، کاش کہ میرے اور میرے اس ساتھی، اس شیطان، اس گمراہ کرنے والے میرے ساتھی کمپینین دوست کے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا۔ اب یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ابلیس کی اولاد میں سے، نہ نظر آنے والا، اور یہ شیطان جو ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، من الجنتی والناس۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیاں دی ہیں ایسے بہروں اندھوں کے متعلق جو راہ راست بالکل واضح ہو جانے کے باوجود گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کے واضح ہونے کے باوجود ان پہ دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں،
کہ اگر تم ہمارے نبی کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاؤ گے، ہمارے نبی کی دعوت پہ لبیک نہیں کہو گے، اور ہمارے نبی کے توجہ دلانے پر بھی رب کی طرف توجہ نہیں کرو گے، زندگی کے مقصد کی طرف توجہ نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھنا کہ ہم تم سے انتقام ضرور لیں گے، ہم تمہیں اس کی سزا ضرور دیں گے۔ اور اسی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے مزید مضامین بھی ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ، اور جو بھی شخص یعشو اندھا بن جائے۔ یعشو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی نظر صحیح ہونے کے باوجود اس کو صحیح نظر نہ آئے۔ کئی دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ تمہاری نظر تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مجھے اس کے باوجود دھندلا نظر آتا۔ وَمَن يَعْشُ، اور جو اندھا بن جائے، مطلب حقیقت میں اندھا ہے نہیں لیکن اندھا بنا ہوا ہے، وہ ساری اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اپنے دائیں بائیں، صبح دوپہر شام۔ اب جس شخص کے سامنے اتنا بڑا فروٹ کا ٹوکرا پڑا ہو اور وہ کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہو، کبھی تربوز کے مزے لے رہا ہے، کبھی خربوزے کے پیس کھا رہا ہے، کبھی انار کے دانے چبا رہا ہے، کبھی سیب کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، اور کبھی کوئی پھل، کبھی کوئی ٹیسٹ، اس کے باوجود وہ اس طرف دھیان ہی نہ دینا چاہے کہ یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے یہ اتنی خوبصورت شکلیں، مختلف شکلیں اور مختلف ذائقے، اور پھر ان کے اندر جو نیوٹریشن ہے کہ اس میں فلاں وٹامن ہے، اس میں فلاں وٹامن ہے جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، وہ سارے فیصلے بھی کسی نے کیے ہوئے ہیں۔ ان ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود انسان، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کنا ریڑے مار دے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہ اندھا ہے نہیں، اور واقعی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب یہی شخص بزنس کرتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، تو اس وقت اتنی عقل مندی والی باتیں کرتا، اتنی باریک باریک باتوں کو ڈسکس کرتا، لیکن دین کے معاملے بالکل اندھا بنا ہوا، سارا کچھ دیکھتا ہے، سائنس کو بھی جانتا ہے۔ بڑے بڑے میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں انسانی باڈی کی چیر پھاڑ کر کر کے ایک ایک چیز پہ اتنی باریکی سے غور کرتے، انسان کی عقل سے باہر ہیں وہ چیزیں۔ اب ایک ڈی این اے پہ غور کر لیں، انسان کی تخلیق جس چیز سے ہوئی ہے، جس ادنا سے بھی ادنا چیز سے ہوئی ہے، انسان اس پہ غور کر لیں، لیکن نہیں غور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے سب لوگ جو میری یاد سے، میری ذات سے، میری بات سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ اصل میں آرٹیفیشل بلائنڈ ہیں، یہ بلائنڈڈ ہیں، یہ خود اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ، اور جو اندھا بن جائے، and whoever is blinded عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے، رحمان کی نصیحت سے۔ ذکر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا، ریمیمبرنس، اور اس میں ذکر نماز بھی ذکر ہے، عبادت۔ اسی طرح اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، یعنی رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے اندھا بن جائے، اس کو پڑھے ہی نہ، سمجھے ہی نہ، دنیا کی ہر مشکل سے مشکل کتاب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کی دفعہ اندھا بن جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے مطلب ہیں، کیونکہ ذکر کے یہ سب ہی میننگ ہیں، نصیحت بھی، قرآن بھی، نماز بھی، یاد بھی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، پھر اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا نا۔ اگر کسی جگہ پہ مسلسل آپ پانی کھڑا کر دیں تو وہاں پھر تعفن تو پیدا ہوگا، گندگی تو پیدا ہوگی، بدبو تو پیدا ہوگی، وہاں مچھر تو پیدا ہوں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا، اللہ پاک نے اسے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، پھر آہستہ 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 اس نے اس اپنی فطری صلاحیت کو مار دیا، دنیا کی
لذتوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کے. فرمایا پھر اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نقیز، ہم مقرر کر دیتے ہیں، نقیز ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، شیطانن ایک شیطان، شیطانن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک شیطان، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، برا ساتھی اس کو مل جاتا ہے. فہوا تو وہ، لہو اس کے لیے، قرین ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، فہوا لہو قرین تو وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک نے ان ذکر اللہ نہیں کہا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ نہیں کہا، بلکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ کہا، اپنا رحمت والا نام استعمال کیا کہ ارے ظالم، ارے تو کیسا بے وفا اور نمک حرام ہے کہ تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا وہ اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنی شفقتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اور تیرے اوپر اتنے انعام کرنے والا صبح و شام ہر وقت، اور تو اتنے فضل و کرم والے رب کو چھوڑ کر کس شیطان کو اپنا دوست بنا رہا ہے. نقیز ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، مقرر اس نے خود کروایا ہے لیکن اللہ پاک نے نسبت اپنی طرف کی ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ پاک ہی ہے نا، تو یہ اس کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا ایک نتیجہ ہے. نقیز لہو شیطانا تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہوا پھر وہ، لہو اس کے ساتھ، اس کے لیے، قرین ایک ساتھی بن جاتا ہے، ایک ساتھ رہنے والا ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ جو شیطان ہے نا، اب اللہ پاک نے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ یعنی شیاطین، لام زبر لا یقیناً، یسدون ظاہر ہے کہ وہ ایک بندے کا ایک شیطان، دوسرے کا ایک، تیسرے کا بھی ایک، تو سب کے مل کر کئی شیطان ہو گئے نا. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ شیاطین، لام زبر لا ضرور، یسدون روکتے ہیں، ہم انہیں، رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جانے والوں کو روکتے ہیں، عن السبیل اصل راستے سے. سبیل کے شروع میں الف لام ہے جس کی وجہ سے ترجمہ کریں گے اصل راستہ، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب، توحید، جنت کی راہ. عن السبیل اصل راستے سے، سیدھے راستے سے وہ روکتے ہیں. اور اللہ کی قسم میں نے کئی لوگوں کو محسوس کیا ہے کہ واقعی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان پر واقعی کوئی شیطان مقرر ہے اور اس نے ان کو جکڑا ہوا ہے. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں کہ میں نے ان کو کئی سال کوشش کی کہ وہ کسی طرح ایک مجلس میں ہی، ایک دفعہ ہی میرے پاس فہم قرآن کی اس کلاس میں آ جائیں، لیکن بڑی کوشش کے باوجود ایک دفعہ بھی کئی سالوں میں کامیاب نہیں ہو سکا، جھکڑا ہوگا نا پھر کسی فورس نے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ میں نے ان کو مسجد کے اندر لے جانے کی بڑی کوشش کی، نہیں گئے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ مسجد کے دروازے تک کھینچ کے لے گیا نا، میں اندر چلا گیا، وہ واش روم میں چلے گئے، سلام پھیری تو غائب، واش روم سے ہی باہر غائب ہو گئے، اندر آنے کی توفیق نہیں ملی. وہ شیطان نے ایسا جکڑا ہوا ہے، وہ شیطان جو ساتھی بنا ہوا ہے ہر وقت، وہ کہاں کوئی اچھا کام کرنے دے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں. اور سورۃ الفرقان میں ہے نا، یوم یعض الظالم یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے چبائے گا اور کیا کہے گا؟ کہے گا ہائے افسوس، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا تھا. اور پھر کہے گا ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. تو یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں. ویسے بھی ایک انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو بندہ خالی دل جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے.
اب جو بندہ نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دین کی کسی مجلس میں جاتا ہے، نہ کسی عالم کی مجلس سے اس کا تعلق ہے، تو پھر شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا لے، اسے اپنی ممبرشپ جاری کر دے گا، آ جاؤ بھائی تم ہماری آرگنائزیشن جوائن کر لو، اور ایک بندہ اس پہ اپوائنٹ کر دے گا، وہ بندہ یہ ویلا ہے۔ تو چلو، اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو بندہ جڑا رہے گا نا، کسی نہ کسی انداز سے گرتے اٹھتے جیسے بھی ہے، اس کے ساتھ جڑا رہے گا نا، انشاءاللہ شیطان کو مستقل اس کا ساتھی بننے کا موقع نہیں ملے گا۔ کمی کوتاہی ہو جانا اور بات، لیکن مستقل چمٹ جانا جس طرح جن چمٹ جاتے ہیں، یہ موقع نہیں ملے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ مہتدون، سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ایسا وہ شیطان چمٹ جاتے ہیں، برے دوست ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ پھر ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جو ہیں، یہ ہمیں صحیح رستے پہ لے کے جا رہے ہیں کہ غلط رستے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، صحیح رستے پہ جا رہے ہیں، اور ہم بھی صحیح رستے پہ جا رہے ہیں، صحیح راہ پر گامزن ہیں۔ احساس ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب جاءنا، آئے گا وہ، آئے گا وہ، آئے گا نا ہمارے پاس، قولا، وہ کہے گا، ایسا شخص جو رحمان کی یاد سے، نصیحت سے اراض کرنے والا، اندھا بننے والا ہے، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ آئے گا نا، قالا، کہے گا، یا لیتا، اے کاش، بینی، میرے درمیان، و بینکا، اور تیرے درمیان، وہ اپنے شیطانی ساتھی کو کہے گا کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان بعدل، فاصلہ ہوتا، بعد فاصلہ ہوتا، المشرقینی، دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں پر بھی مشرقین کا لفظ بول لیا گیا ہے اور بول لیا جاتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ مشرقیں بھی دو ہیں۔ سردیوں میں پتہ نا سورج اور جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے، تو سورج کی دو انتہائیں ہیں، ایک موسم میں یہاں سے نکلتا ہے اور ایک موسم میں یہاں سے نکلتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی بڑا فاصلہ ہے نا، تو ان دونوں کو مشرقین کہہ دیا گیا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا۔ مراد ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ فا پس بئسا، برا ہے، القرین، ساتھی، پس بہت برا ساتھی، یہ بہت برا ساتھ ہے، قیامت کے دن حسرت و افسوس کا اظہار کرے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر اگر انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، جیل چلا جائے، کسی بھی طرح کی اسے سزا مل جائے، تو جب اسے یہ پتہ چلتا ہے نا میرے ساتھ میرے اور بھی دوست ہیں، میرے اور محلے دار ہیں، شریک جرم ہیں، چلو ہم 2 4 5 10 لوگ ہیں، تو چلو دیکھی جائے گی، یار سب کے ساتھ ہی ہے نا، پھر بندے کو اپنی سزا میں کچھ تخفیف محسوس ہوتی، کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اکیلا ہو نا، پھر اس کو سزا زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں اس دھوکے میں نہ رہنا قیامت کے دن کہ چلو میں کون سا اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا قرین، میرا ساتھی بھی موجود ہے، اس لیے شاید عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، عذاب میں مشترک ہونا، اکٹھے ہونا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا قیامت کے دن۔ وَلَن يَنفَعَ، اور ہرگز نفع نہ دے گی، کم، تمہیں، اور تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی، مطلب یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی، الیوم، آج، اذ، جب کہ ظلمتم، تم نے ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا؟ ظلم یہی تھا نا کہ اللہ پاک نے عقل دی تھی، سوچ دی تھی، دماغ دیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن اس نے نہ آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو پہچانا، نہ پیدا کرنے والے پہ غور کیا، اس کو پہچانا، نہ زندگی کے مقصد کو پایا، نہ اللہ کی کتاب کو پڑھا، نہ اللہ کی عبادت کی۔ یہ سارا کچھ
نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ اس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس نے تو زندگی کو صرف روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا تھا. اس کو کہتے ہیں ظلم. تو ظلم کئی قسم کے ہوتے ہیں. ظلم کا اصل معنی ہوتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے چھوڑ کر کسی غلط جگہ پہ رکھ دینا. مثلا جوتا اس کی جگہ باہر ہے تو بندہ اس کو یہاں لا کے رکھ دے، یا اس کو یہاں نیچے سے اٹھا کے الماری میں رکھ دے اونچی جگہ پہ. کتاب ہے تو اس کو اٹھا کے جوتے والی جگہ پہ رکھ دے. اس کو کہتے ہیں ظلم. تو اس شخص نے بھی یہی ظلم کیا. اب جو شخص اپنی آنکھوں، کانوں کا، زبان کا، دماغ کا، صلاحیتوں کا، جوانی کا، باڈی کا، ان ساری چیزوں کا جو اصل استعمال ہے وہ کرتا ہی کوئی نہیں، اور ساری محنت کس لیے کر رہا ہے؟ صرف روٹی کمانے کے لیے، جو جانور بھی کر رہے ہیں. تو یہ گویا کہ ظلم کر رہا ہے، ظلم اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور آج یہ بات تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی، نفع نہ دے گی. اذ، جب کہ ظلم تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا تھا نا اپنی جان پہ، تو آج تمہیں یہ بات ہرگز نفع نہ دے گی. کون سی بات؟ انکم، کہ بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، تم سب عذاب میں، مشترکون، مشترک ہو، کامن ہو، شریک ہو. تم سب کا عذاب میں شریک ہونا آج تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ چلو یار اور بھی بڑے لوگ ہیں ساتھ، چلو خیر ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سزا اپنی اپنی بھگتیں گے. وہاں کوئی ایک دوسرے کو حوصلہ نہیں دے سکے گا، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا. دوستوں کی صحبت کے احساس سے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. افا انتا، یہاں سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور ساتھ ہی کافروں کو اللہ پاک نے وارننگ دی ہے، وعید سنائی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ رسپانس نہیں کرتے تھے، آپ ان کو بار بار توجہ دلاتے تھے، غور و فکر کی دعوت دیتے تھے، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اس پہ غور کرو، اس کو سنو، اس کو پڑھو، اس پہ ایمان لاؤ. لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے، غور ہی نہیں کرتے، وہ سمم بکمن عمیٌ بنے ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دعوت کے روح رواں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ خواہش یقیناً بڑی مستحسن ہے کہ ہر بندہ ایمان لے آئے، ہر بندہ ہی مسلمان بن جائے. لیکن اے ہمارے پیارے حبیب، آپ اس شخص کا کیا کریں گے جو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، جو سورج کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے؟ اب کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے مثال کے ذریعے سمجھایا. آفا، تو کیا، انتا، آپ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا آپ تسمعو، سنائیں گے، الصم، بہروں کو، ڈیف کو، کہ آپ بہروں کو سنا لیں گے؟ ایک بندے کے کان ہی نہیں ہیں، ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیا آپ اسے سنا لیں گے؟ یاد رہے کہ یہاں بہرے سے مراد ظاہری بہرا نہیں ہے، روحانی بہرا ہے، کہ جس کے کان تو ہیں ظاہری طور پہ، میڈیکلی تو اس کے کان ٹھیک ہیں، لیکن روحانی طور پہ وہ کانوں سے حق بات سننا ہی نہیں چاہتا. تو آپ کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک فزیکلی جو بندہ ڈیف ہے، بہرا ہے، اسے آپ نہیں سنا سکتے، اسی طرح جو روحانی بہرا ہے اسے بھی آپ نہیں سنا سکتے، جو سننا ہی نہیں چاہتا. افانت تسمع الصم، تو اے پیارے حبیب، کیا آپ بہروں کو سنا لیں گے؟ او یا تہدی، آپ راہ دکھا لیں گے، ہدایت دینا، راہ دکھانا، یا آپ راہ دکھا لیں گے، رستہ بتا لیں گے، العمیہ، اندھوں کو. ایک بندے کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، آپ اس کو رستہ دکھا سکیں گے کہ ادھر کو چلو، ادھر کو چلو؟ اندھے کو آپ کیا رستہ دکھائیں جسے نظر ہی نہیں آتا؟ یہاں بھی روحانی اندھے مراد ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اسی طرح کیا آپ ان کو رستہ دکھا لیں گے؟ وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہیں، فی ضلال، گمراہی میں، مبین، واضح، صاف، جو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سدھرنے نہیں چاہتے، غور ہی نہیں کرنا چاہتے، کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی کتاب پڑھ کے اور اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو کیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو راہ دکھا لیں گے؟ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، نہ دکھا سکتے. تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو رحمان کے ذکر سے
دانستہ آنکھیں بند کرنے کی سزا شیطان کو ایسے لوگوں کا ساتھی بنانے کی صورت میں دی جاتی ہے جو انہیں راہ حق سے اس طرح روکتے ہیں کہ وہ حق سننے سے بہرے اور اس کی نشانیاں دیکھنے سے اندھے ہو جاتے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ پس اما اگر کبھی نَذْهَبَنَّ ہم لے ہی جائیں, یہ بھی تسلی ہے, نَذْهَبَنَّ ہم لے ہی جائیں. یہ نَذْهَبَنَّ کے آخر میں جو نون ثقیلہ ہے نا, شد والا نون, اس کی وجہ سے ضرور کا معنی پیدا ہو رہا ہے. نَذْهَبُ ہم لے جائیں اور نَذْهَبَنَّ ہم ضرور ہی لے جائیں بیکا آپ کو, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پس اگر کبھی ہم آپ کو ضرور ہی لے جائیں, یعنی دنیا سے آپ کی وفات کا وقت آ جائے. اس آیت کی پہلے تھوڑی سی سیاق و سباق سمجھنا. کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہر پلاننگ کرتے تھے, ہر سازش کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے. کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رستے سے ہٹ گئے نا, یہ قتل ہو گئے یا یہ فوت ہو گئے, پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی, پھر ہمارا رستہ صاف ہو جائے گا, معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں نا تو یہ ہماری سزا سے پھر بھی بچ نہیں سکیں, ان کو پھینٹا ہم نے پھر بھی لگانا ہی لگانا. فَإِمَّا پس اگر کبھی نَذْهَبَنَّ ہم ضرور ہی لے جائیں بی کا آپ کو, فَإِنَّا تو یقیناً ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں. انہوں نے جو آپ کو ستایا ہے, آپ کو اگر ہم اٹھا بھی لیں گے نا, لے بھی جائیں گے, تو ان سے ہم نے ضرور انتقام لینا ہے. اب اس انتقام کی دو صورتیں ہیں, او یا تو نُرِيَنَّكَ ہم واقعی ضرور ہی دکھا دیں گے آپ کو, یعنی وہ عذاب ہم آپ کو ضرور دکھا دیں گے, یعنی یا تو وہ عذاب ہم آپ کی زندگی میں ان کو دے دیں گے, الذی جو وعدنا جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے, ہم ان سے, ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے نا, تو وہ وعدہ ہم پورا کریں گے. یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے, اور یا اگر ہم آپ کو نہیں بھی دکھائیں گے نا تو پھر بھی ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے. اب وہ ہماری مرضی ہے کہ اس انتقام کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا بھی دیں یا نہ دکھائیں, لیکن اللہ پاک نے وہ انتقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں دکھایا. غزوہ بدر کے دن وہ آپ کے سب مخالف بڑے بڑے سردار, وہ بڑے بڑے فرعون, وہ سارے کے سارے مردار ہوئے پڑے تھے, اور پھر باقی جو رہا سہا کام تھا وہ خلفائے راشدین کی زندگی میں اللہ نے پورا کروا دیا باقی غزوات میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی, آپ کے حیات طیبہ میں ہی اللہ پاک نے ان کو کافی ساری سزا دے دی تھی. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ پس بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون پوری قدرت رکھنے والے ہیں, پوری قدرت ہے ہماری, ہم ان کو آپ کی زندگی میں سزا دے دیں یا آپ کے بعد. فَاسْتَمْسِكْ تو اب یہ تسلی دینے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو نصیحت فرمائی ہے. فَاسْتَمْسِكْ پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں, غم زدہ نہیں ہوں, پریشان نہیں ہوں. فَاسْتَمْسِكْ آپ کے کرنے والا کام یہ ہے کہ پس آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیے, استمساک مضبوطی سے تھام کے رکھیے, بازر بھی کو, کس کو, الذی وہ جو اوحیا وحی کیا گیا ہے, الیک آپ کی طرف, جو کلام ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے, قرآن ہے یا حدیث سنت ہے, اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھیے. انکا وہی آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم یقیناً آپ سیدھے رستے پر ہیں, آپ کو کس چیز کی پریشانی, آپ اس پہ ڈٹ جائیے, جم جائیے, مضبوطی سے اس کو تھام لیجئے. وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ وہی یہ قرآن, لام زبر لا, یقیناً ذکرن ایک نصیحت ہے, لاکا آپ کے لیے بھی, والی قومی کا اور آپ کی قوم کے لیے بھی. ذکرن کا ایک معنی نصیحت, ایک معنی یاد دہانی, اور ایک معنی عزت و شرف. یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے بڑی ایک آنر والی بات بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کلام کو, آخری پیغام کو آپ اور آپ کی قوم پر اتارا عربی زبان. باقی ساری دنیا کے پاس یہ بعد میں جائے گا ٹرانسلیٹ ہو کر, وہ آپ کے شاگرد بن کر آپ لوگوں سے اور آپ کی قوم سے سیکھیں گے عربی زبان کو اور اس قرآن مجید کو. تو یہ شرف کی بات بھی ہو گئی نا.
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوم سے یہ سوال کیا جائے گا نا کہ بھائی تمہیں یہ کتاب دی تھی، تمہیں یہ عزت اور یہ وقار اللہ نے عطا کیا تھا، تو اس قرآن کو دوسری اقوام عالم تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، تو آپ نے یہ ذمہ داری کہاں تک پوری کی؟ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا آخر میں ذکر کر دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تقلید آبا کی وجہ سے کفر پر، شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، اور اپنے سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، جتنے رسول آئے، ان سب کی کتابوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ ہم نے کسی رسول پر بھی یہ پیغام نازل نہیں کیا کہ رحمان کے سوا کسی اور کو معبود بناؤ۔ یہ آج تک ہم نے کسی آسمانی کتاب میں ایسا کوئی پیغام نازل نہیں کیا، یعنی شرک کی کسی پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائیے کہ جو پیغام توحید کا میں لے کے آیا ہوں، یہ گویا سارے رسولوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور سب کی تعلیمات کی یہ مشترک بات ہے۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، من، ان سے، جنہیں ارسلنا، ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، ان سے پوچھئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے پوچھئے۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ پاک نے ہمیں کہا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اب ہمارا تنازع، جھگڑا، اختلاف ہو جائے تو اللہ کے پاس کیسے لوٹائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لوٹائیں گے؟ یقیناً اس کا مطلب یہی ہوگا نا، اللہ کے پاس لوٹا دو کا مطلب قرآن کی طرف، رسول کی طرف لوٹا دو کا مطلب کہ رسول کی تعلیمات کی طرف۔ تو یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے سے پہلے رسولوں سے پوچھئے، کیا پوچھئے؟ کیا جعلنا، ہم نے بنائے ہیں، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہتن، کوئی معبود، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی تھا، اصل میں خطاب نبی پاک سے ہے اور بتانا آپ کی قوم کو مقصود ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو، اپنی قوم کے مشرکوں کو اپنے سے پہلے نبیوں کی کتابوں سے اور کتابوں والوں سے بھی پوچھ کر بتا دیجئے، ان کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی کہ رحمان نے یہ کہا ہو کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ جب ایسی کوئی بات اللہ نے نازل نہیں کی تو پھر انہیں چاہیے نا کہ یہ آپ کی بتائی ہوئی، قرآن کی لائی ہوئی توحید والی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، ان کو تسلیم کر لیں اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کی توحید پر مبنی تعلیمات کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے اور اپنی کتاب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے برے ساتھیوں سے، برے دوستوں سے اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولادوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔